بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جس آیت سے تقریر کا آغاز کیا اس کا تو میں ترجمہ بھی نہیں کرا، پلٹ کے جاتا ہوں۔ انا آتیناک الکوثر مشہور ترین سورہ ہے، ریکمینڈڈ سورہ ہے۔ یہ سورہ میری مظلوم بیوی سے منسوب ہے، نمازوں میں ضرور پڑھو۔ یہ سورہ پڑھ کے آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس سورے کا واسطہ، اس لیے کہ یہ سورہ میں اگر آپ کو سکون چاہیے، پیس چاہیے، یہ سورے کی تلاوت کرو۔ بہت چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر، آپ سب جانتے ہیں۔ کیوں پیس کے لیے کیوں بہت اچھا ہے، سکون کے لیے۔ اب ایسے اتنے پریشانیاں ہیں لوگوں کے کہ سکون ہی ختم ہو گیا، رات میں نیند ہی نہیں آتی، سٹریس میں۔ اس سے بچنے کے لیے یہ سورہ کوثر بہترین کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سورہ نازل کب ہوا؟ یہ اس وقت نازل ہوا جب میری مظلوم شہزادی دنیا میں آئی۔ شہزادی کونین جب دنیا میں آئی تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ اس لیے نازل ہوا کہ اس وقت لوگوں نے، ظالمین نے، مکے کے کافر اور مشرکین نے، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، مکے کے کافر اور مشرکین نے یہ بولنا شروع کر دیا تھا کہ تمہارے رسول کی نسل ختم ہو گئی، جنریشن ختم ہو گیا، بیٹی ہوئی ہے، بیٹی سے نسل نہیں چلتی۔ اللہ نے کہا کہ میں فطرت کو بدل دوں گا۔ نہیں سمجھے؟ نسل چلتی ہے لڑکے سے، رسول کی نسل لڑکوں سے نہیں چلی۔ اللہ نے فطرت کو بدلا، نیچر کو بدلا، کہا میں وہ بیٹی دے رہا، اس سے نسل رسول چلے گی۔ تو ہوا یہی، کافر اور مشرکین کہنے لگے تمہارا رسول ابتر ہو گیا، تمہارا رسول ابتر ہو گیا، نسل ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول کو رنج ہوا، ہرٹ ہوا، دل دکھا، تو اللہ نے پورا سورہ بھیج دیا اور کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، اور آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابتر آپ نہیں ہوئے، وہ ابتر ہوئے جو آپ کو ابتر بول رہے۔ تو یہ سورے سے اللہ کے رسول کے دل کو سکون ملا تھا، اسی لیے یہ سورہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اگر سکون، اور دوستو کون سا ایسا شخص ہے جو سکون نہیں چاہتا؟ کوئی ایسا ہے؟ چلتا سکون تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ سکون مل جائے۔ سکون سے بہتر نعمت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس $1 ملین رکھے ہوئے ہیں، ہے نہیں بول رہا، کوئی یہ نہیں سمجھے کہ $1 ملین رکھے ہوئے ہیں۔ $1 ملین رکھا ہوا ہے میرے پاس، اور میں بستر پہ جا رہا، نیند ہی نہیں آ رہی، فائدہ کیا ہوا پیسے کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ پل کھا رہا ہوں، دوا لے رہا ہوں، اس کے بعد سو رہا ہوں، پیسہ ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون چاہتے ہو؟ امام علی نے دعائے کمیل میں کہا کہ ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے۔ تسبیحات 4، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ایسا سکون دیتی ہے زندگی میں۔ روزانہ صبح اٹھ کے 18 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھو۔ شیخ عباس قمی مفاتیح الجناں میں لکھتے اگر 18 ٹائمز کو تسبیحات 4 پڑھے اور 3 مرتبہ اس کے بعد بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے اللہ سوائے تیری طاقت کے۔ تو اللہ دن بھر کے جو ملائکہ تسبیح کرتے ہیں وہ تسبیح کا ثواب تم کو ملے گا۔ رات میں بھی کرنا، اتنی مجرب یہ عمل ہے تسبیحات 4 کا، سکون کے لیے۔ اور سورہ کوثر آپ جتنی مرتبہ چاہے پڑھے، اس میں اللہ بول رہا کہ میں نے تم کو کوثر عطا کیا۔ اس کے فوراً بعد کیا بولتا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، تم شکر ادا کرو، جانور کو نہر کرو۔ پھر کیا بول رہا؟ فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ میرے حبیب ابتر وہ ہوئے جو تم کو ابتر بول رہے۔ اب میں آپ سے صرف اللہ نے بولا نہیں، کر کے بتا، غور سے سنو۔ 1400 سال ہو گئے، آج جن لوگوں نے رسول کو اس وقت ابتر کہا تھا، کافر اور مشرکین نے، کیا ان کی نسل اب نہیں ہے؟ ابو جہل کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ابو لہب کا کوئی بیٹا نہیں ہے، خالد کا، ولید کا، ان کی اولاد نہیں ہے؟ ان کی اولاد ہے۔ کمال یہ ہے ابو جہل کی اولاد ہے، ابو لہب کی اولاد ہے، لیکن کوئی بولتا نہیں کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں۔
کوئی بولتا کبھی کوئی ملا آپ کو جو یہ بولے میرے گرینڈ فادر ابو جہل تھا؟ اگر ہے بھی تو نہیں بولتا. اس کے برعکس اللہ نے کوثر ایسے عطا کیا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی سب سے زیادہ اولاد فاطمہ کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اولاد فاطمہ موجود ہے، اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اولاد فاطمہ ہیں. یہ ہے کوثر، کثیر اولاد کا ہونا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو کثیر اولاد عطا کی. تو چوتھا ہے ہر امام ہمارا سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آتا ہے. پہلا جو سورہ کوثر کی تفسیر آئی تھی وہ مولا حسن تھے. اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سورہ کوثر کی تفسیر بن گئی مولا حسن کی. ہر امام جو ہے وہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے. بہرحال